یہ باتیں گزشتہ آیات میں گزر چکی. ایک تو آپ کو کہیں کہ ادلا بدلا کرو تو ہم دوست آپ کو بنائیں گے، وگرنہ نہیں. یہ سوال اٹھا کہ کیا اللہ کے دین میں ادلا بدلا کر کے دوست پیدا کرنے چاہیے؟ جیسا کہ آج لوگ ہم سے لچک مانگتے ہیں کہ آپ ذرا نرم ہاتھ رکھیں، کچھ مصلحت کا تقاضا دیکھیں. کبھی عیسائی اسکالرز نے، کرسچن پریسٹ نے یہ نرمی برتی تھی جس کے نتیجے میں 3 خدا انہیں ماننے پڑے ہیں. اگر ڈٹ جاتے، کٹ جاتے، مر جاتے. خود کرسچینٹی کی تاریخ یہ تسلیم کرتی ہے کہ 3 خداؤں کا تصور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز نہیں کیا. سینٹ پال نے دیا ہے، اور پال کا جو ہمارے ہاں نام آتا ہے بولس کر کے آتا ہے. شرح فقہ اکبر نے یہ لکھا ہے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال 1014 سنہ ہجری میں ہوا ہے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ کا زمانہ ایک ہوتا ہے، ایک دور کے لوگ ہیں یہ. تو انہوں نے اس کا نام بولس کر کے لکھا ہے. سینٹ پال پہلا آدمی ہے جس نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں پتی دار ٹھہرایا ہے. تو اس کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو اس وقت اگر ان کے مذہبی پیشوا ڈٹ جاتے، کٹ جاتے، مر جاتے، جل جاتے، مگر کبھی لچک نہ کھاتے تو ان کی قوم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتی. آج دیکھا اسی لچک کا یہ نتیجہ ہے نا. آج وہ پریسٹ اسی ملک میں آباد ہیں کہ نہیں ہیں. سوڈمی، لواطت، مرد کا مرد سے جوڑے کی زندگی قطعاً حرام ہے، اور کسی آسمانی دین نے ایک لمحے بھر کے لیے اس کو حلال نہیں قرار دیا. لیکن آج وہ ان کے ملا خود ان کے نکاح پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی پیشواؤں کا لچک کھا جانا یہ مذہب کی ذلت کی آخری علامت ہے. حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری. کانٹے اگر ریشمی کردار ادا کرنے لگ جائیں تو پھولوں کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا. ان کو سخت جان رہنا پڑے گا، ان کو ملامتیں سہنے پڑیں گی، ان کو مقابلے کرنے پڑیں گے، ان کو دکھ سہنے پڑیں گے، ان کو حالات سے ٹکر لینی پڑے گی. ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ انہوں نے سرکار سے نرمی، اللہ کے دین میں تبدیلی چاہ کے اپنی دوستی کی باور کرائی. رب کریم اس کے مقابلے میں کہتے ہیں میں محبوب ان کی دوستی کو کرو گے کیا؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اور پیارے بندے کی دوستی سے نکلتا کچھ نہیں. آج دوست بنا کر پھر کسی بات پر اٹھ گیا، پھر دوستی ختم ہے. دوستی تو اس سے ڈالو جس کی دوستی کبھی ختم ہونے والی ہے. سمجھا یہ بات؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے. لا فرید محمد بخشا جگ وچ رہی کہانی. لکھ ہزار بہار حسن دی خاکو وچ سمانی. لا فرید محمد بخشا جگ وچ رہی کہانی. فانی سے پیار کیا، نکلا کیا؟ انہوں نے تم سے کتنے تقاضے کیے، خدا کا دین بدلو، جھوٹ کہو، وحی کے متعلق جھوٹ کہو، اور خدا کی ناراضگی قبول کرو، ہم آپ کے دوست بن جائیں گے. رب کریم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ایسا کرو کہ سب سے بے نیاز ہو جاؤ. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے اور رات کے اندھیرے تک نمازیں قائم کرو. یعنی جو مخلوق سے تعلقات بگڑیں تو خدا سے تعلقات استوار کرو. ہاں، جب خدا سے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو بندے کی ہم چشمی کرے گی؟ بندے کا مقابلہ کس طاقت سے کرے گی؟ کوئی بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے کسی کو ضرر پہنچا سکے. خدا سے تعلق والی بادشاہی ہے. انہوں نے اپنے تعلقات کی پیشکش، بات بڑی سمجھنے والی ہے، انہوں نے اپنے تعلقات کی پیش رفت کے لیے ایک پیشکش کی کہ آپ خدا کے دین کی شکل بگاڑیں، ضمیر پر جبر کریں، اسلام کی شکل بگاڑیں، جھوٹ کہیں معاذ اللہ، تو ہم آپ کے دوست ہو سکتے ہیں. رب کریم نے فرمایا غلط سوچ ہے تمہاری، تم غلط راستے پر میرے بابو کو ڈالنا چاہتے ہو. پیارے میری بات سن. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن. کوئی 3-4 خدا ہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ ہوگا، ایک دوسروں کے ساتھ ہوگا؟ نہیں، میں ایک خدا ہوں اور تیرا خدا ہوں. تمہیں میں کہہ رہا ہوں. جو مخلوق غلط کاری پر تمہیں مجبور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ معاملہ اگر بالکل ہی نیرے پیغمبری پر چلنے لگ جاؤ تو معاملہ سیدھا نہیں ہوتا. جیسا دور حاضر کے کچھ لوگ اپنی جہالت تامہ کی وجہ سے کہتے ہیں اور جی نرے مسلمان بن جیسے جانے سے گزارا نہیں ہوتا. یعنی کچھ پرسنٹیج بے ایمانی کی بھی بیچ میں شامل کرنی چاہیے.
یہ اسلام کے خلاف بہت ناپاک پروپیگنڈا ہے. مر جاؤ لیکن کبھی دین کی شکل نہ بگاڑو. ارے 1-0.5% جو ہے نا وہ بھی آپ نے اپنے دین کی میں کوئی چیز نہیں ملانی. آپ دیکھیں کامیابی ہوتی نہیں ہوتی. اللہ کے نگراں پیارے اپنی اصلی حالت میں ڈٹا رہے اور پرواہ مت کر. اگر یہ ناراض ہوتے تو آگے کتنا زمانہ ناراض ہے کہ کیا بگاڑا انہوں نے, آگے کیا کر لیں گے. آگے دیکھا نہیں جو میرے بندوں سے ٹکر کھاتے ہیں ان کا ہوتا کیا رہا ہے. نمرود ایک مچھر کی تاب لا سکا ہے, تو جب مچھر جیسی چیز کا مقابلہ ان سے ممکن نہیں تو یہ دھمکیاں کس بات کی دیتے. فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اور پیارے کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو. اس سے ظہر, عصر, مغرب اور عشاء کی یہ 4 نمازیں ہوں گی. کیوں بھائی؟ پہلے معراج شریف کا ذکر گزرا ہے سورت کی ابتدا میں, ذرا پیچھے دھیان کریں. قرآن مجید کے پڑھنے میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ سیاق و سباق یاد رکھنا پڑتا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل ہے, سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں. معراج شریف سے یہ شروع ہوئی ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو یاد ہے نا معراج کی رات نمازیں فرض ہوئی تھی نا, نمازیں فرض ہوئی تھی لیکن وقت تو نہیں بتلایا تھا نا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ معراج شریف کا بیان ہے. معراج شریف میں نمازیں فرض ہوئی تھی لیکن یہ تو نہیں بتلایا تھا نا کس وقت. یہ وہی صورت چل رہی ہے. کہا پیارے نمازیں فرض کر دی ہیں, پتہ تمہیں چل گیا ہے کہ نمازیں فرض ہیں, لیکن اب وقت اس کے لیے لدلوک الشمس الی غسق اللیل. ایک تو سورج ڈھلنے سے لے کر کے عشاء تک نمازیں قائم کرو, 4 نمازیں یہ ہو گئیں. وقرآن الفجر, اور صبح کا قرآن بھی جو ہے وہ قائم کرو. صبح کا قرآن, حالانکہ نماز تو پوری نماز ہے, صرف قرآن تو نہیں. آپ نے کئی مرتبہ اپنے ملک میں دیکھا ہوگا, وہ جی کچہری کس لیے آئے ہوئے ہو؟ جی میں نے بازو کا دعویٰ کیا ہوا ہے. اور بازو کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ میری بیگم گھر آباد نہیں رہتی تو میں نے دعویٰ کیا کہ اس کو میرے گھر بھیجو. بازو کا دعویٰ ہے. ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس اس کو کہتے ہیں. اگر صاحب لفظوں میں اردو میں بتایا جائے اعادہ حقوق زنا شوئی اس کو کہنا چاہیے. ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس اس کو کہتے ہیں بازو کا دعویٰ. تو کہا پھر سیدھے کیوں نہیں کہتے بیگم کا دعویٰ کیا ہوا ہے؟ ہاں تو بازو جو ہے نا, بازو جب مل جائے نا, جب کوئی باپ شادی کر کے کہا اس کا بازو اب تیرے ہاتھ میں ہے بھائی, اب تم بیٹا بنایا ہے اور یہ اس کا بازو تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو بازو ہاتھ میں دینے سے مراد کیا؟ پوری تیرے حوالے کر دی ہے. تو کسی جزوے شائع کا نام لے کے, بڑے حصے کا نام لے کے پوری باڈی مراد لے لینا, یہ عام بول چال کی عادت ہے. اور آپ کے اگر سمجھ میں نہ آئے تو کئی مرتبہ آپ اس میں گاؤں میں جھگڑے بڑے کرتے کرتے وہ بڑے باں والے بندے, انہیں کہا باں ہی باں جنگ شنگ کوئی نہیں ہے, وہ بڑیاں باں. تو جو یہ کہتے ہو اس کا سر کوئی نہیں مراد لیتے ہو. بازو کہہ کے پورے پورے بندے مراد لیتے ہیں کہ ان کے آدمی بہت ہیں, یہ مراد لیتے نا. وہ بڑی باں والے بندے, وہ بڑیاں باں کہہ رہے نہیں باں بھی ہوئی, بھاڑی میں 4 کنالی ہوئی ہیں کہتے ہو نا. تو یہ باں کہہ کے پورا آدمی مراد لیتے ہو کہ نہیں لیتے ہو؟ اسی طرح ایک قرآن کہہ کے پوری نماز مراد لی, اس کو کہتے ہیں جزو شائع کے نام پر پوری شے کا نام لینا. اور یہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے, حدیث میں بھی ہے. سمجھا کی بات؟ اس کو بلاغیوں کی زبان میں کہتے ہیں مجاز. مجاز کے پھر آگے کئی بحثیں ہیں, پھر انشاءاللہ زندہ رہے تو آئندہ سال میرے طالب علم آپ کو بتایا کریں گے کہ مجاز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ وہ بحث چلنے والی ہے.